محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، منقول ہے کہ ایک شخص دینار عیار تھا جو کہ بہت بڑا گناہ گار تھا، اور اس کی والدہ بہت پرہیزگار تھی، نیک تھی، پارسا خاتون تھی۔ وہ اسے سمجھایا کرتی کہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جا، لیکن یہ اپنی والدہ کی ایک نہ سنتا اور اپنی مرضی سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن یہ قبرستان سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک ہڈی اٹھائی تو وہ اسے چبھی، تو اس کے دل میں یہ خیال آیا اور اپنے آپ کو یہ مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اے دینار، تیرا ناس ہو، تیری ہلاکت ہو، تیرے لیے خرابی ہو، کہ تو تصور کر کہ اگر یہ تو مردہ ہوتا جس کا جسم مٹی میں مل چکا ہے اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو رہی، تو تیرا کیا بنتا۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے دل کی کیفیت بدل گئی اور یہ قبرستان سے سیدھا اپنی والدہ کے پاس پہنچا اور اپنی امی جان کو کہنے لگا کہ امی جان، ذرا بتائیے کہ اس بھاگے ہوئے غلام کی سزا کیا ہونی چاہیے کہ جو اپنے مالک سے بھاگ کر واپس پلٹے۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، اسے کھردرا لباس پہنایا جاتا ہے، اسے معمولی کھانا دیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں۔ تو دینار اپنی امی سے کہنے لگا کہ میں بھی اپنے رب کا بھاگا ہوا غلام ہوں، بندہ ہوں، میں اپنے لیے یہی چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اس طرح سے سزا دیں۔ تو اس کی امی نے اسے اون کا لباس دیا، کچھ جو دیے اور اس کے بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈال دی۔ اب یہ راتوں کو روتا، گریہ وزاری کرتا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا، آہ و بکا کرتا۔ اسی طرح اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اب اس کی ماں اس کو سمجھاتی کہ بیٹا، اپنے حال پر رحم کرو، اپنی ذات پر رحم کھاؤ، اللہ پاک مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ ضرور تیرے حال پر رحم فرمائے گا۔ لیکن یہ آگے سے جواب دیتا کہ نہیں امی جان، میں نے ایک طویل عرصے تک زمین کے اندر رہنا ہے، قبر میں رہنا ہے، پھر ایک طویل عرصے تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں نے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی امی جان کو چپ کروا دیتا اور اس کی والدہ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک رات اس کی امی نے اسے دیکھا اور وہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب اس کی والدہ اس کے پاس پہنچی تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا، غشی کے عالم میں اس نے پایا اس کی والدہ نے۔ تو اس کی امی نے اسے کہا کہ بیٹا، قیامت کے دن اپنی ملاقات کہاں ہوگی؟
تو وہ کہنے لگا امی جان مجھے میدان محشر میں دیکھنا، اگر مجھے وہاں نہ پاؤ تو پھر سیدنا مالک علیہ السلام دروغہ جہنم سے میرے بارے میں معلوم کر لینا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی امی نے اس کے غسل کفن کا انتظام کیا اور پھر لوگوں کو بلایا کہ لوگوں ایسے شخص کے جنازے کے لیے آؤ کہ جو جہنم کے خوف سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے انتقال کر گیا۔ لوگ آنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ لوگوں کا تانتا بند گیا، ایک جمع غفیر جمع ہوا، لوگوں کی ایک تعداد جمع ہوئی۔ لوگوں نے اس کا نماز جنازہ پڑھا، نماز جنازہ ادا کی اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ دینار کے دوستوں میں سے ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، سیر کر رہا ہے، سبز حلہ پہنے ہوئے وہ جنت میں گھوم پھر رہا ہے، اور اس نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور پھر اس نے اس اپنے دوست کو جو کہ خواب میں اسے دیکھ رہا تھا کہا کہ میرے رب نے مجھ پر رحم کیا، کرم کیا، میری توبہ قبول فرمائی، مجھے بخش دیا اور مجھے جنت عطا کی۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ میری والدہ کو بھی یہ خبر دے دو کہ میں جنت میں ہوں اور اچھے حال میں ہوں۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کے حال پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی ویڈیوز کے لیے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ احباب میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔